دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جب آپ شادی کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، رشتہ ڈھونڈتے ہیں، تو آپ نے کس قسم کی عورت کو ڈھونڈنا ہے، عورت میں کیا کیا صفات دیکھنی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی صفت پارسائی اور دینداری، اور سب سے زیادہ اہم اور ضروری یہی ہے، کیونکہ اگر عورت دیندار اور پارسا نہ ہوگی تو شوہر کے مال میں خیانت کرے گی اور اس کی وجہ سے اس کے خاوند کو پریشانی ہوگی۔ اگر اپنی عصمت میں خیانت کرے گی اور اس پر خاوند خاموش ہوگا تو اس کی آبرو اور دین کو نقصان پہنچے گا اور لوگوں میں رسوا اور بدنام بھی ہوگا۔ اور اگر خاوند خاموش نہیں رہتا تو اس کا عیش و آرام خاک میں مل جائے گا اور اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اگر اس کو طلاق دیتا ہے تو اس وقت بھی سراسر نقصان ہے، آخر اس کی رفاقت یاد آئے گی۔ لہٰذا ان وجوہات پر نظر کرتے ہوئے نکاح سے پہلے ہی عورت کی دینداری معلوم کر لے۔ نہ اندھے کو نوتو گے نہ دو آئیں گے، یعنی نہ بد دین سے نکاح کرو گے نہ خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اگرچہ بد دین عورت کتنی ہی خوبصورت، حسین اور محجبین ہو، لیکن خاوند کے اوپر ایک وبال جان اور بلائے عظیم ہے۔ ایسی بیوی کو طلاق دینا بہتر ہے، البتہ اگر اس کے ساتھ دل لگا ہو تو طلاق نہ دیں۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بیوی کی شکایت کرنے لگے کہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو طلاق دے دے۔ اس نے عرض کیا، حضور مجھے اس عورت سے بے پناہ محبت ہے، طلاق کیسے دوں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس کو اپنے پاس رکھ اور طلاق نہ دے، کیونکہ اگر تو نے اس کو طلاق دے دی تو تو بھی اس کے پیچھے فتنہ میں پڑ جائے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، جو شخص مال یا خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتا ہے وہ دونوں سے محروم رہے گا، اور جو دینداری کی وجہ سے کرتا ہے تو اس کو مال بھی ملے گا اور جمال بھی ملے گا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اس کی عادت مزاج اچھے ہوں، خوش خلق اور ہنس مکھ ہو، کیونکہ بد مزاج عورت ناشکر اور زبان دراز ہوتی ہے اور بات بات پر بگڑ بیٹھتی ہے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے اور فرمائشوں میں مرد کا ناطقہ بند کر دیتی ہے اور اس کی زندگی تلخ اور اس کے دین تک کو خراب کر ڈالتی ہے۔ عورت کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ خوبصورت اور حسین ہو، کیونکہ عورت جتنی حسین ہوگی مرد کو اتنی ہی اس کے ساتھ محبت اور الفت ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا سنت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو نکاح بغیر دیکھے ہوتا ہے اس کا انجام پشیمانی اور رنج و غم ہوتا ہے۔ اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ عورت سے نکاح دین کی وجہ سے کرنا چاہیے، خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی فقط خوبصورتی پر نظر نہ ہونی چاہیے، بلکہ خوبصورتی کے ساتھ اور چیز بھی دیکھنی چاہیے۔ اور جس شخص کی نکاح سے صرف یہی غرض ہو کہ اولاد پیدا ہو، چاہے وہ عورت حبشی ہی ہو، یہ اس کی پرہیزگاری ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کا مہر کم ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں وہ عورت بہت اچھی ہے جس کا مہر کم ہو اور حسن و جمال میں بڑی ہو، یعنی باوجود خوبصورتی کے اس کا مہر کم ہو۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ عورت بانجھ نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرانا بوریا جو گھر کے کونے میں پڑا ہو وہ بانجھ عورت سے زیادہ بہتر ہے۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ عورت نوجوان اور کنواری ہو، کیونکہ ایسی عورت سے خاوند کو زیادہ محبت ہوگی، اور جو عورت بیوہ یا مطلقہ ہوگی ایسی عورت کا دل اکثر اپنے خاوند کی طرف لگا رہے گا اور بات بات پر اس کی یاد اس کو ستائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کر لیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، تو نے کنواری سے نکاح کیوں نہ کیا کہ وہ تیرے ساتھ کھیلتی اور تم اس کے ساتھ کھیلتا۔ ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ عورت اچھے اور دیندار خاندان کی ہو، کیونکہ بددین گھرانے کی عورت کے اخلاق و عادات و چال و چلن اچھے نہیں ہوتے، اور ایسی عورت سے 90% یہی امید کرنی چاہیے کہ اس کے برے اثرات اس کی اولاد میں بھی اثر کریں گے۔ آٹھویں صفت یہ ہے کہ عورت اپنے کنبہ داروں اور رشتہ داروں میں سے نہ ہو، ایسی عورت سے اولاد نہایت کمزور اور ضعیف ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے تحریر فرماتے ہیں، شاید اس کا یہ سبب ہو کہ اپنے کنبہ کی عورتوں کے حق میں شہوت نہایت ضعیف ہوتی ہے
اور اس بنا پر اولاد کمزور پیدا ہوتی ہے۔ عورتوں کی یہ 8 صفات ہیں جو ان میں دیکھنی چاہیے۔ لڑکی کے ماں باپ کو چاہیے کہ لڑکی کی فلاح و بہبود کا خیال رکھیں اور اس کے لیے ایسے شوہر کی تلاش کریں جو لائق اور دیندار ہو، اور بد اخلاق، بد مزاج، بد شکل اور ایسے غریب سے جو اپنی بیوی کا نان و نفقہ نہ دے سکے، اور بد دین مثلا شرابی، چور اور بد چلن سے اپنی لڑکی کا نکاح کرنا درست نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی لڑکی کا نکاح فاسق اور بد دین سے کر دیا تو اس کا قطع رحم ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نکاح لونڈی بناتا ہے۔ تجھے خیال ہونا چاہیے کہ میں اپنی لڑکی کو کس کی لونڈی بناتا ہوں۔